السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار یاسر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور الیکشن اب سے 2 روز بعد یعنی کہ 8 فروری کو انتخابات کا دن ہے۔ اس دن آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں کراچی کے حوالے سے۔ الطاف حسین فیکٹر ہمیشہ سے اہم رہا ہے کراچی میں۔ گزشتہ 40 سالوں سے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کی اور الطاف حسین کی ایک اہمیت رہی ہے۔ 2018 کے انتخابات میں الطاف حسین نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اور یہاں پر جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ تھے جو الطاف حسین سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ ابھی بھی صورتحال یہی ہے۔ اندازہ یہ تھا کہ غالباً اس بار بھی الطاف حسین الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن گزشتہ روز ان کی طرف سے ان کی جو ایم کیو ایم لندن کی یا ایم کیو ایم انٹرنیشنل ہم اس کو کہتے ہیں، یا ایم کیو ایم لندن آپ اس کو کہہ لیں، کہ اس کی رابطہ کمیٹی نے ایک پریس بریفنگ کی، اور ایک اس کے اندر انہوں نے جو ان کے نمائندے ہیں یہاں پہ پاکستان میں جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے ناموں کا اور ان کے الیکشن سمبلز کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک طوفان سا برپا ہوا کہ اب کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کیا جیت پائیں گے، کیوں ایک دم سے اس طرح کا۔ غالباً یہ ایک دم سے تو اعلان نہیں ہے، اس چیز کا اندازہ تھا کہ اس دفعہ الطاف حسین الیکشن میں حصہ لیں گے، لیکن اس دفعہ انہوں نے کچھ حکمت عملی ایسی اختیار کی کہ ان کے نمائندوں نے پیپرز جمع کرائے، اپنے نامینیشن پیپرز، اور اس کے بعد اب جب کہ الیکشن میں سے 2 روز رہ گئے ہیں اور بیلٹ پیپر پہ تمام امیدواروں کے نام آ چکے ہیں اور بیلٹ پیپر کی ترسیل بھی تقریباً ہو چکی ہے، تو اس کے نتیجے میں اب اس بیلٹ پیپر پہ سے اس شخص کا نام تو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اب ان کی طرف سے عوام کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ عوام ان کے حق میں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو ان کے ہمدرد ہیں، ان کے حق میں ووٹس کا استعمال کریں، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا ہوگا۔ لیکن اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے، کس کے ہاتھ میں کیا آئے گا، کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا۔ پی ٹی آئی کا فیکٹر اپنی جگہ موجود ہے، اور پی ٹی آئی نے گزشتہ انتخابات میں 14 سیٹیں کراچی سے جیتی تھیں۔ اب وہ 14 سیٹیں کیسے جیتی تھیں اور کیا ہوا تھا وہ ایک الگ قصہ ہے پورا، لیکن کچھ چیزیں ضروری ہیں کہ جو یہاں پہ واضح کر دی جائیں۔ اگر اعداد و شمار کی بات کی جائے تو 2018 میں ہونے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف یہ کہ انتظامیہ کی بھرپور سپورٹ حاصل تھی، بلکہ ان کے پاس ریاست کی سپورٹ بھی بہت تھی، اور ایک ہوا چلی ہوئی تھی، اور سب یہ بات جانتے تھے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ اور کیونکہ لاہور سے وہ اس طرح سے ووٹ حاصل نہیں کر سکے، تو نشستوں کے لیے آبویسلی جو مینوورنگ ہوتی ہے وہ کر کے کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے ممبران کو، پی ٹی آئی کے جو لوگ یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے، ان کو 14 سیٹیں دلوا دی گئیں۔ اب ان میں سے کچھ سیٹیں تو ایسی تھیں، جیسے کلفٹن کی سیٹ تھی، 2-3 سیٹیں ایسی تھیں جن کے اوپر واقعتاً پی ٹی آئی کو ووٹ ملا تھا اور اچھے مارجن سے وہ جیتے، لیکن اکثر سیٹوں میں مارجن کہیں 700 تھا، جیسے شہباز شریف اور فیصل واڈا کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں 700 ووٹوں سے ہارے تھے شہباز شریف، کہیں پہ 1000، کہیں پہ 1500، کہیں پہ 2000، 4000، 5000، 8000، اس طرح کے جو ڈفرنس تھا اس سے پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے۔ تو یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا تھا، مینڈیٹ آبویسلی ملا تھا، جو بھی تھا ان کے سپورٹر تھے، لیکن اب صورتحال تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 2013 میں تو ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن 2018 میں ان کے پاس سب کچھ تھا، اور 2024 میں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ لائک ان کے پاس ان کا سمبل نہیں ہے، ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس ان کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ نہیں ہوں گے، جو لوگ کوشش کر کے لے کے آتے ہیں ووٹرز کو پولنگ اسٹیشنز تک وہ بھی موجود نہیں ہوں گے۔ جو ایک پورا میکینزم ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کا ووٹر بذات خود نکلے گا۔ بالکل نکل سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ دشواریاں ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کا معلوم کرنا کہ پولنگ اسٹیشن کہاں ہے۔ یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ، میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی ان انتخابات میں، کراچی اسپیسیفک بات میں کر رہا ہوں، کراچی سے پی ٹی آئی اگر کوئی ایک سیٹ شاید جیت جائے تو جیت جائے، وہ بھی بہت مشکل ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کراچی سے پی ٹی آئی کوئی ایک سیٹ بھی جیت پائے گی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون جیتے گا۔
ایم کیو ایم پاکستان زور لگا رہی ہے، بالکل زور لگا رہی ہے، لیکن جب سے الطاف حسین کا فیکٹر بیچ میں آیا ہے تو اب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید کچھ ناراض کچھ ووٹرز جو الطاف حسین کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے ہمدرد ہیں، وہ شاید الطاف حسین کے نمائندوں کو ووٹ دیں گے، یقینی طور پر دے سکتے ہیں۔ کچھ ووٹرز ایسے ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کو ووٹ دینا چاہتے تھے، لیکن وہ اس کی وجہ یہ تھی شاید کہ ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی، الطاف حسین کے آنے کے بعد شاید وہ اپنی چوائس چینج کر دیں۔ لیکن میں کیونکہ تجزیہ ہے اور انالیسز ہے، لوگوں کے جذبات اپنی جگہ پر، لیکن زمینی حقائق کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ الیکشن کراچی کی حد تک ایم کیو ایم پاکستان، الطاف حسین صاحب، ان تمام لوگوں کے لیے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن بن چکا ہے۔ اگر انتخابات میں الطاف حسین الیکشن ان کے امیدوار انتخابات نہیں بھی جیتتے، لیکن ان کو ایک اچھی تعداد میں ووٹ پڑ جاتا ہے، تو شاید کچھ اس کے اندر ان کے لیے بہتری کی امید ہو، اور جو مقتدر طاقتیں ہیں شاید وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن ایسا بظاہر لگتا نہیں ہے، کیونکہ بہرحال الیکشن کی کیمپین نہیں ہے ان کی، اور لوگ کس حد تک باہر نکلتے ہیں اور کس حد تک ووٹ دیتے ہیں اور کس حد تک ان کو ووٹ دینے دیا جاتا ہے، یا کس حد تک وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں پولنگ اسٹیشن تک، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ الطاف حسین صاحب کے حمایتی ووٹ تو شاید اٹھا لیں، ووٹ شاید ان کو اچھے مل جائیں، لیکن ان کی کامیابی جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی۔ ووٹ ان کو یقینی طور پر شاید مل جائیں۔ جہاں تک ایم کیو ایم پاکستان کا تعلق ہے، ان کو نقصان یہ ہوگا کہ الطاف حسین صاحب کی کال کے بعد، الطاف حسین صاحب کے منظر میں آنے کے بعد یقینی طور پر ایم کیو ایم پاکستان کا ووٹ کٹے گا، اور وہ لوگ جو ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے وہ تو آبویسلی انہوں نے اس وقت بھی نہیں دینا تھا، تو ایم کیو ایم پاکستان کا ووٹ کٹے گا۔ نہ صرف ایم کیو ایم پاکستان کا ووٹ کٹے گا، بلکہ شاید وہ ناراض ووٹر جو ایم کیو ایم پاکستان سے ناراض ہو کر جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کے لیے جا رہا تھا، وہ بھی شاید اب الطاف حسین کی طرف ٹرن ہو جائے، ان کو اس طرف چلا جائے۔ یہ ووٹر وہ ہے جو 2018 کے بعد 2016 کے بعد سے نیوٹرل پوزیشن پہ ہے، یہ ان ووٹرز کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نقصان کس کو ہوگا، دیکھیں اس کا فائدہ جو ہے وہ شاید پیپلز پارٹی کو ہو جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے اس نے پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دینا ہے۔ تو جب ووٹوں کی تقسیم ہو جائے گی، ووٹ تقسیم ہو جائیں گے، کسی ایک جماعت کو بڑی تعداد میں نہیں مل سکیں گے، تو پھر ہر وہ جماعت جو کم ووٹ لیتی ہے لیکن اس کا ووٹ جو ہے وہ ووٹ بینک پکا ہے لیکن ان کا ووٹ کم ہوتا ہے، تو اس میں ان کے لیے کچھ اپرچونٹیز شاید بن سکتی ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، جو اب یہ 2 دن بعد الیکشن ہے اور اس کے اندر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کون کتنا ووٹ لے سکے گا اور کتنا جیت سکیں گے۔ لیکن ایک رفلی آئیڈیا اگر لگایا جائے، رفلی طور پر میں اگر یہ کہوں، تو شاید ایم کیو ایم پاکستان 7 سے 8 سیٹیں تو ان کو مل جائیں گی۔ لیکن اگر واقعتاً الطاف حسین صاحب کی آواز پر لوگوں نے ان کو ووٹ دیے اور ایم کیو ایم پاکستان لوز کر گئی، تو اس صورت میں جو موجودہ ایم کیو ایم پاکستان کی شکل ہے وہ شاید الیکشن کے بعد ہمیں نظر نہ آئے، کیونکہ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا اتحاد ہوا ہے تمام دھڑوں کا، اور ایک ہو گئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ لوگ سروائیو کر پاتے ہیں۔ اگر تو یہ اچھی سیٹیں جیت گئے تو سروائیول ان کا یقینی طور پر ہوگا، لیکن اگر یہ جتنی ان کی ریکوائرڈ سیٹیں ہیں وہ جیتنے میں کامیاب نہیں ہوتے، تو پھر ان کا سروائیول شاید بطور سیاسی جماعت مشکل ہوگا، شاید تقسیم ہو، کیونکہ لڑائی جھگڑا پھر ہوتا ہی ہے کہ جی کس نے کیا پرفارم کیا ہے۔ ایک بہت اہم فیکٹر جس پہ شاید لوگوں کی نظر نہیں گئی، وہ فیکٹر ہے آفاق احمد کا۔ آفاق احمد صاحب نے ابھی اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ 6 تاریخ کو جو جلسہ وہ کرنے جا رہے ہیں، اس جلسے میں وہ کچھ اعلان کریں گے۔ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی ایک خاطر خواہ ووٹ بینک بہرحال موجود ہے، وہ ان کی طرف سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، ان کے امیدوار بھی میدان میں ہیں، وہ کیا پرفارم کرتے ہیں، کیونکہ آج تک 1992 کے بعد سے آج تک آفاق احمد صاحب کی پارٹی جو ہے وہ 1993 میں غالباً 1993 میں ایک صوبائی نشست سندھ کی انہوں نے جیتی تھی،
اس کے بعد سے اس سے پہلے انہوں نے کوئی سیٹ اور ایک 2002 میں نیشنل اسمبلی کی سیٹ تھی بالکل لانڈی والی، یہ 2 سیٹیں تھیں ان کی. اس کے علاوہ ان کی طرف سے کبھی بھی کچھ پرفارمنس سامنے نہیں آئی الیکٹورل پالیٹکس میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آفاق احمد صاحب کیا پرفارم کرتے ہیں، اور جو ایم کیو ایم کا ووٹ ہے، جو میں اس ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں پری 2016 ایم کیو ایم جو تھی، جب سب لوگ ایک ہی چھتری تلے جمع تھے، وہ جب حصے بکھروں میں تبدیل ہوا، حصے بکھرے ہوئے، تو کیا اب وہ ووٹ واپس الطاف حسین صاحب کی اس کال کے بعد اور ان کے نمائندوں کے اس کھڑے ہونے کے بعد، ان کے نمائندوں کے سامنے آنے کے بعد، کیا وہ ووٹ بینک واپس اس طرف چلا جائے گا، یا پھر یہ ووٹ بینک ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہی رہے گا؟ یہ دیکھنا ہوگا 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں، کیونکہ کراچی جس کو کوئی توجہ ابھی تک نہیں مل رہی تھی انتخابات میں، لیکن اب لوگوں کی نظریں کراچی کے کئی مارکوں پر ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنا گین کرتا ہے. پیپلز پارٹی کیا حاصل کر پاتی ہے، جماعت اسلامی کوئی 1 آدھ سیٹ جیت سکتی ہے، 2 سیٹیں جیت سکتی ہے، یا ایم کیو ایم پاکستان جیسا انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 16 سیٹیں جیتنی ہیں، تو کیا وہ 16 سیٹیں جیت جاتے ہیں؟ 22 سیٹیں ہیں کراچی کی، اور 22 سیٹیں بہت ہوتی ہیں، وفاق میں حکومت بنانے کے کام بھی آئیں گی یقینی طور پر. تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے یا کوئی بندر بانٹ ہوتی ہے تو کس کے حصے میں کیا آتا ہے، یہ دیکھیں گے 8 فروری کو، بلکہ 9 فروری کو، کیونکہ 8 فروری کو تو انتخابات ہوں گے، نتائج یقیناً 9 فروری کو آئیں گے، شاید 10 فروری کو آئیں، کیونکہ گزشتہ انتخابات میں بھی کراچی کے جو نتائج تھے وہ 2 دن بعد ہی آئے تھے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ انتخابی نتائج کتنی جلدی آتے ہیں اور کیا فیصلہ کراچی کے عوام کرتے ہیں. اس کے انتظار میں بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کریں گے. اجازت دیجیے آج کے پروگرام سے. خدا حافظ.